اللہ रब्बुल इज़्ज़त ने अपने नबी हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को मदीन में हक परस्ती की दावत देने के लिए मामूर फरमाया। अहले मदीन वही लोग हैं जिन्होंने तौहीद का रास्ता छोड़ दिया था और शिर्क व बुत परस्ती की संगलाख जमीन में सरगर्दा हो गए थे। ये लोग न सिर्फ बुतों को पूजते थे बल्कि दिरहमो दीनार और अपने मालो सरवत की भी परस्तिश करते थे और इसीलिए वो अपने कारोबार और तिजारत को नादुरुस्ती, कम फरोशी और गलत तरीकों से आलूदा करते थे और मिस्र, लिबनान और फलस्तीन से तिजारत किया करते थे। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम की तरह हमदर्दो मेहरबान भाई की मानिद अहले मदीन को मजहब के असासी तरीन रुकन यानी तौहीद की तरफ दावत दी। उस वक्त अहले मदीन में एक इक्तिसादी खराबी शदीद तौर पर राइज थी जिसका सरचश्मा शिर्क और बुत परस्ती की रूह है। गर्ज के अहले मदीन फसादी रवैयों के हामिल हो गए थे जिनमें कम फरोशी के जरिए फसाद और बुराई, लोगों के हकूक गस्ब करने का फसाद और हकूक पर तजावुज का फसाद, मुआशरती मिजान और इत्तेदाल को दरहम बरहम करने का फसाद, अमवाल और अशखास पर ऐब लगाने का फसाद। मुख्तसरन ये कि लोगों की हैसियत, आबरू, नामूस और जान के हरीम पर तजावुज करने का फसाद। इस हकीकत से इनकार मुमकिन नहीं कि तौहीद का एतकाद एक सही और सालिम इक्तिसाद के लिए बहुत अहमियत रखता है और ये भी एक हकीकत है कि इक्तिसादी निज़ाम का दरम बरम होना मुआशरे की वसी तबाही और फसाद का सरचश्मा है। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को हक की तरफ राग़िब किया और उनमें मौजूद मुआशरती और इक्तिसादी बुराइयों को ख़त्म करने की हिदायत की। उन्होंने कहा कि जुल्म व सितम के जरिए और जालिमाना हथकंडों से बढ़ने वाली दौलत कभी भी तुम्हारी बेनियाजी और इस्तिस्ना का सबब नहीं बन सकती। हाँ, अलबत्ता हलाल तरीके से हासिल करदा रिज्क, हाँ वो थोड़ा ही क्यों ना हो, एक आसूदा हाल मुआशरे के लिए बेहद जरूरी है। कुरान करीम में बयान है, और मदीन की तरफ उनके भाई शुएब को भेजा तो उन्होंने कहा कि ए कौम, अल्लाह ही की इबादत करो कि उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं, और नाप और तोल में कमी ना किया करो। मैं तो तुमको आसूदा हाल देखता हूँ। अगर तुम ईमान ना लाओगे तो मुझे तुम्हारे बारे में एक ऐसे दिन के अजाब का खौफ है जो तुमको घेर कर रहेगा। और ए मेरी कौम, नाप और तोल इंसाफ के साथ पूरी पूरी किया करो और लोगों को उनकी चीजें कम न दिया करो और जमीन में खराबी करते ना फिरो। अगर तुमको मेरे कहने का यकीन हो तो अल्लाह का दिया हुआ नफा ही तुम्हारे लिए बेहतर है और मैं तुम्हारा निगहबान नहीं हूँ। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम अपनी हठ धर्मी से बाज न आई। वो बुतों को अपने बुजुर्गों के आसार और अपने असली तमद्दुन की निशानी ख्याल करते थे और कम फरोशी और धोखाबाजी से मामलात में बड़े बड़े मुफादात उठाते थे। कुरान करीम में बयान है, उन्होंने कहा, ए शुएब, क्या तुम्हारी नमाज तुम्हें ये सिखाती है कि जिनको हमारे बाप दादा पूछते आए हैं हम उनको तर्क कर दें या अपने माल में तसर्रुफ करना चाहें तो ना करें? तुम तो बड़े नरम दिल और बड़े सीधे हो। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की नसीहतों से सीखने के बजाय वो उल्टा हजरत शुएब अलैहिस्सलाम के खिलाफ नबर्द आजमा हो गए, क्योंकि वो हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की मंतकी बातों के मुकाबले में बेदलील थे, तो अपनी बुराइयों को जारी और सारी रखने के लिए उन पर तोहमतों की बौछार करने लगे। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम पर उनका सबसे पहला इल्जाम वही था जो मुजरिम और जालिम लोग हमेशा खुदा के अंबिया पर लगाया करते हैं, यानी नबी अलैहिस्सलाम की जहनी हालत पर शक करना। अहले मदीन का कहना था कि तुम्हारी गुफ्तगू में कोई मंतकी और मुदल्लिल बात दिखाई नहीं देती। तुम्हारा ख्याल है कि ऐसी बातें करके तू हमें अपने माल में आज़ादी अमल से रोक दे। इसके अलावा तो भी तू सिर्फ हमारी तरह का एक आम इंसान है। कभी तो वह हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी करते हुए उन्हें झूठा और मुफाद परस्त इंसान कहते थे जो दावे नबूवत की वजह से उन पर फौकियत हासिल करना चाहता है, और कभी उन्हें मजनून कहते थे। अहले मदीन की आखिरी बात सिर्फ ये हुआ करती थी कि अगर तू सच्चा है तो हमारे सर पर आसमान से अजाब बरसा दे। यूं उन्होंने अपनी ढिठाई और बेहयाई की इंतहा कर दी और अपने कुफ्र और तकजीब का बदतरीन मुजाहिरा किया। कुरान करीम में बयान है, वो कहने लगे कि तुम तो जादू ज़दा हो और तुम और कुछ नहीं, हम ही जैसे आदमी हो, और हमारा ख्याल है कि तुम झूठे हो। सो अगर सच्चे हो तो हम पर आसमान से एक टुकड़ा ला गिराओ।
حضرت شعیب علیہ السلام نے اہل مدین کو تحمل سے جواب دیا اور کہا کہ اگر خدا نے مجھے واضح دلیل، وحی اور نبوت دی ہو اور اس کے علاوہ مجھے پاکیزہ روزی اور حسب ضرورت مال دیا ہو تو کیا اس صورت میں صحیح ہے کہ میں اس کے فرمان کی مخالفت کروں یا میں تم لوگوں سے کوئی غرض رکھوں؟ در حقیقت حضرت شعیب علیہ السلام انہیں بارآور کروانا چاہتے تھے کہ اس کام میں میرا صرف روحانی، انسانی اور تربیتی مقصد ہے۔ میں ایسے حقائق کو جانتا ہوں جنہیں تم نہیں جانتے، اور انسان ہمیشہ اس چیز کا دشمن ہوتا ہے جسے وہ نہیں جانتا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ممکن نہیں کہ میں تمہیں کہوں کم فروشی نہ کرو اور دھوکہ بازی اور ملاوٹ نہ کرو لیکن خود ایسے اعمال سر انجام دو، یا پھر میں تمہیں بتوں کی پرستش سے منع کروں مگر خود ان کے سامنے سر تعظیم خم کروں۔ ایسا ہرگز نہیں ہونے والا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا یہ کلام اہل مدین کے لگائے گئے الزامات کا جواب تھا، جو یہ کہا کرتے تھے کہ حضرت شعیب علیہ السلام خود یہ فائدہ اٹھانے کا ارادہ رکھتے ہیں، جبکہ حضرت شعیب علیہ السلام کا ہدف وہی تھا جو تمام پیغمبروں کے پیش نظر رہا، یعنی عقیدے کی اصلاح، اخلاق کی اصلاح، عمل کی اصلاح، روابط اور اجتماعی نظاموں کی اصلاح۔ قرآن کریم میں بیان ہے، انہوں نے کہا کہ اے قوم، دیکھو تو اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے دلیل روشن پر ہوں اور اس نے اپنے ہاں سے مجھے نیک روزی دی ہو تو کیا میں اپنا فرض ادا نہ کروں؟ اور میں نہیں چاہتا کہ جس بات سے میں تمہیں منع کروں خود اس کو کرنے لگوں۔ میں تو جہاں تک مجھ سے ہو سکے تمہارے معاملات کی اصلاح چاہتا ہوں، اور اس بارے میں مجھے توفیق کا ملنا اللہ ہی کے فضل سے ہے۔ میں اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اہل مدین کو ایک اہم اخلاقی نقطے کی طرف متوجہ کیا، وہ یہ کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی سے بغض و عداوت کی بنا پر یا تعصب اور ہٹ دھرمی سے اپنے تمام مصالح نظر انداز کر دیتا ہے اور انجام کو فراموش کر دیتا ہے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو نصیحت فرمائی کہ ایسا نہ ہو کہ تم میری دشمنی اور عداوت میں مزید سرکشی پر ابھر آؤ، کیونکہ تم سے پہلے کی قومیں بھی اپنے انبیاء علیہ السلام کو جھٹلا کر اور ان کی عداوت میں ایسے اعمال کر بیٹھتی تھیں کہ ان پر عذاب نازل ہوتے تھے۔ اہل مدین کا علاقہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے علاقے سے زیادہ فاصلے پر نہ تھا، کیونکہ یہ دونوں قومیں شامات کے علاقوں میں آباد رہیں۔ البتہ زمانے کے لحاظ سے کچھ فاصلہ ضرور تھا، لیکن اتنا نہیں کہ تاریخ فراموش ہو چکی ہو۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے اہل مدین کو گزشتہ اقوام کے عذابوں کی مثالیں دیں، گو کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم جنسی انحراف کی بنیاد پر تباہ ہوئی، جبکہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم میں اقتصادی انحراف موجود تھے۔ البتہ یہ بات واضح تھی کہ ان دونوں انحرافات سے معاشرے میں فساد پیدا ہوتا ہے، اجتماعی نظام خراب ہوتا ہے، اخلاقی فضائل نابود ہوتے ہیں، اور یہ دونوں انحرافات برائی پھیلانے میں ایک دوسرے سے مشابہت رکھتے ہیں۔ قرآن کریم میں یہ بات اس طرح بیان ہے، اور ایک قوم میری مخالفت تم سے کوئی ایسا کام نہ کرا دے کہ جیسی مصیبت نوح کی قوم یا ہود کی قوم یا صالح کی قوم پر واقع ہوئی تھی، ویسی ہی مصیبت تم پر واقع ہو، اور لوط کی قوم کا زمانہ تو تم سے کچھ دور نہیں۔ اللہ رب العزت کے عظیم پیغمبر حضرت شعیب علیہ السلام انتہائی جچے تلے، بلیغ اور دلنشیں کلام کی وجہ سے خطیب الانبیاء کے لقب سے بھی پکارے جاتے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا کلام لوگوں کے لیے روحانی و مادی زندگی کی راہیں کھولنے والا تھا۔ انہوں نے بڑے صبر، حوصلے، متانت اور دل سوزی کے ساتھ اہل مدین سے تمام باتیں کی، لیکن اہل مدین ڈھٹائی پر قائم رہے اور انہوں نے 4 مخصوص جملوں میں اپنی جہالت، ڈھٹائی اور بے خبری کا اظہار کیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام اہل مدین کی ان باتوں کے نشتروں اور توہین آمیز رویے سے سیخ پا ہو کر اٹھ کر نہیں گئے، بلکہ آپ علیہ السلام نے اہل مدین کو منطق اور بلیغ پیرائی میں جواب دیے۔ قرآن کریم میں بیان ہے، انہوں نے کہا کہ شعیب، تمہاری بہت سی باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ تم ہم میں کمزور بھی ہو، اور اگر تمہارے بھائی بند نہ ہوتے تو ہم تم کو سنسار کر دیتے، اور تم ہم پر کسی طرح بھی غالب نہیں ہو۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے مشرکین نے اپنی باتوں کے آخر میں ضمناً
انہیں سنسار کرنے کی دھمکی دی تھی اور ان کے سامنے اپنی طاقت کا اظہار کیا تھا، لہذا ان کی اس دھمکی کے جواب میں حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا، تم میرے خاندان کی خاطر کہ جو تمہارے بقول چند نفر سے زیادہ نہیں ہے مجھے آزار نہیں پہنچاتے ہو، تو کیوں خدا کے لیے تم میری باتوں کو قبول نہیں کرتے ہو؟ کیا عظمت خدا کے سامنے چند افراد کی کوئی حیثیت ہے؟ اب جبکہ معاملہ اس طرح ہے تو تم بھی انتظار کرو اور میں بھی انتظار کرتا ہوں۔ تم اپنی طاقت، تعداد، سرمائے اور اثر و رسوخ سے مجھ پر کامیابی کے انتظار میں رہو، اور میں بھی اس انتظار میں ہوں کہ عنقریب دردناک عذاب الہی تم جیسی گمراہ قوم کے دامن گیر ہو اور تمہیں صفحہ ہستی سے مٹا دے۔ قرآن کریم میں بیان ہے، انہوں نے کہا کہ اے قوم، کیا میرے بھائی بندوں کا دباؤ تم پر اللہ سے زیادہ ہے اور اس کو تم نے پیٹھ پیچھے ڈال رکھا ہے؟ میرا پروردگار تو تمہارے سب اعمال کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اور اے قوم، تم اپنی جگہ کام کیے جاؤ، میں اپنی جگہ کام کیے جاتا ہوں۔ تم کو عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ رسوا کرنے والا عذاب کس پر آتا ہے اور جھوٹا کون ہے، اور تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ تمام انبیاء علیہ السلام کی طرح حضرت شعیب علیہ السلام نے بھی حجت تمام کی۔ پھر حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم یعنی اہل مدین پر اللہ کا عذاب آیا۔ 7 روز تک شدت کی گرمی پڑی اور ہوا بالکل نہ چلی۔ اس کے بعد اچانک آسمان پر بادل آئے، ہوا چلی، ان کو گھروں سے نکال پھینکا۔ وہ گرمی کی وجہ سے بادل کے سائے کے نیچے چلے گئے۔ اس وقت سائقہ موت کا پیغام لے کر آئی، خطرناک آواز، آگ کی بارش اور زمین میں زلزلہ آ گیا۔ اس طرح وہ سب نابود ہو گئے۔ وہ تمام دولت و ثروت کہ جس کی خاطر انہوں نے گناہ اور ظلم و ستم کیے نابود ہو گئی۔ ان کی زمینیں اور زرق برق زندگی ختم ہو گئی اور ان کا شور و غوغا خاموش ہو گیا۔ قرآن کریم میں بیان ہے، اور جب ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم نے شعیب کو اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو تو اپنی رحمت سے بچا لیا، اور جو ظالم تھے ان کو چنگھاڑ نے آ دبوچا، تو وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے، گویا ان میں کبھی بسے ہی نہ تھے۔ سن رکھو کہ مدین پر ویسی ہی پھٹکار ہے جیسی سمود پر پھٹکار تھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی حد درجہ نصیحتوں کے باوجود اہل مدین اپنی روش سے باز نہ آئے اور آخر کار اللہ رب العزت کے عذاب کا شکار ہوئے۔